برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی دعائت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آج کا ہمارے جمعۃ المبارک کا جو عنوان ہے، چند دن پہلے مغرب میں قرآن مجید فرقان حمید کی بے حرمتی کی گئی۔ قرآن کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے۔ قرآن کبھی نہ مٹا ہے، نہ مٹ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی مٹا سکتا ہے۔ سب سے بڑھ کے قرآن کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ جس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق کائنات رب السماوات والارض نے، یہ خیال اور خیال تو ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی ایک نقطہ، ایک لفظ تو بڑی دور کی بات، ایک حرف کی جگہ میں دوسرا حرف بھی نہیں لا سکتا۔ کیوں؟ جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں، ان میں سے واحد یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، جس کو اللہ نے کہا اس کی حفاظت بھی میں ہی کروں گا۔ اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اتری، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی، کتاب دی اور حفاظت اور اس کی پڑھائی، اس کی تعلیم جس نبی کو ملی اسی کے حوالے کر دی۔ لیکن قرآن مجید کے متعلق رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن مجید کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت بھی کریں گے۔ قرآن کریم کو جو لوگ دبانے کی کوشش، قرآن کی توہین، قرآن کی بے حرمتی کر کے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی توہین کر دی، تاریخ اس بات پہ گواہ ہے جن لوگوں نے قرآن کو مٹانے کی یا قرآن کی یا خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا، یا حضور کی توہین کی یا شاعر اسلام کی توہین کی، وہ خود تو مٹ گئے، وہ خود تو ان کا بیڑا غرق ہو گیا، قرآن اور دین اور اسلام جو ہے وہ بلندیوں پہ جاتا رہا۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ روز اول سے اسلام کے، قرآن کے، دین کے دشمن رہے ہیں۔ ان کی اناد پرستی یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو اور قرآن والوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن کریم اپنی اصلی حالت کے اندر جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کا کلام کیا، اس کو پڑھا اور جبریل امین لے کر آئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پڑھایا۔ آج 1429 سال گزر چکے، وہ قرآن کریم اسی طرح محفوظ چل رہا ہے۔ کیوں؟ حفاظت کی ذمہ داری میرے رب کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی طریقے پر بھی قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کر رہی ہے۔ وہ حفاظت کا ذمہ اللہ نے جب اپنے ذریعے اپنے ذمے لے لیا تو اس کے مختلف طریقے قرآن کریم کتابی شکل کے اندر موجود ہو گیا۔ قرآن کریم کی تفاسیر اتنی زیادہ ہوگی، قرآن کریم لوگوں کے سینوں کے اندر آ گیا۔ اس طریقے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اگر یہ نہ بھی ہو، اس کے باوجود بھی قرآن کریم کو کوئی آدمی مٹا نہیں سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کے زمانے میں جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاتبین وحی کو بلاتے اور ان سے قرآن مجید ایک ایک آیت جتنا وہ اترتا تھا وہ لکھوا لیتے تھے. کسی جگہ میں ایک زبر زیر پیش کی رد و بدل کی گنجائش تک نہیں تھی. اور آہستہ 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 قرآن جو ہے وہ نازل ہوتا رہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی یاد کرتے تھے اور آگے حضرات صحابہ اکرام کو بھی یاد کرواتے تھے. سب سے پہلے امت کے اندر جو حافظ قرآن بنے وہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے پہلے حافظ بنے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر بھی قرآن مجید فرقان حمید کی بے شمار توہین اور بے حرمتی اور کلام اللہ کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے. بعض نے کہا یہ اساطیر الاولین ہے، یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. بعضوں نے کہا یہ شاعرانہ کلام ہے. بعضوں نے کہا یہ مجنون و پاگل دیوانوں والا کلام ہے. کسی نے کیا الفاظ استعمال کیے، کسی نے کیا الفاظ استعمال کیے. تو رب العالمین کی ذات نے ان سب کو چیلنج کر کے کہا اگر یہ تم کہتے ہو شاعرانہ کلام ہے، اگر یہ اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، تو میں رب کی ذات تمہیں چیلنج کر کے کہتا ہوں. قرآن کریم کے اندر اللہ نے مشرکین کو 3 چیلنج کیے. کہا کہ اس جیسا ایک قرآن لے کر آ جاؤ. اگر تم کہتے ہو یہ شاعرانہ کلام ہے، تم تو فصاحت اور بلاغت تمہارے اوپر ختم ہے، اس جیسا ایک قرآن مجید لے کر آ جاؤ. وہ اس سے آگے قرآن کریم نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ، اس جیسی قرآن کریم جیسی 114 صورتیں، تم صرف 10 صورتیں اس جیسی لے کر آ جاؤ. اس سے بھی عاجز آگے. تو قرآن کریم نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم قرآن کریم کی چھوٹی سی سورۃ الکوثر جیسی ایک چھوٹی سی سورت لے کر آ جاؤ. اللہ کے کلام کے سامنے وہ ایک سورۃ الکوثر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے بدلے میں ایک سورت بھی پیش نہیں کر سکے. کیوں؟ اللہ کے کلام کے سامنے سب کے سب عاجز ہے. اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ خالق کی کائنات ہے، آگے اس کی مخلوق ہے. تو سب کے سب عاجز آگے اور قرآن کریم کے مقابلے میں نہیں آ سکے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر بھی قرآن کریم کے اندر رد و بدل کرنے کی کوششیں کی گئی. قرآن کریم کے اندر ان کا واقعہ انطاکیہ والوں کا موجود ہے کہ ان کے پاس 2 نبی آئے تو انہوں نے ان کا اکرام کرنے کے بجائے ان کی مہمان نوازی کرنے سے فَأَبَوْا انکار کر دیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو قرآن مجید میں فَأَبَوْا با ہے، اس کی جگہ میں اس با کے اوپر آپ 2 نقطے اوپر کر دیں فَأَتَوْا کر دیں، جس کا مطلب یہ بن جائے کہ یہ انطاکیہ والوں کے پاس جب اللہ کے نبی آئے تو انہوں نے ان کا اقرار کیا ہے. یہ نہ ہو یہ معنی جو بن رہا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا. فَأَتَوْا کر دیں، ایک بار ایک تا کر دیں، ایک نیچے نقطہ ہے 2 اوپر کر دیں، بس با کو ختم کر دیں، تا کر دیں با کی جگہ میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا. کہا قرآن مجید کے اندر اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تمہارا یہ اپنا فعل تھا، تمہاری بستی والوں کا یہ کردار تھا جس کو قرآن نے بیان کیا. قرآن جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے نازل کیا ہے اسی طریقے پر یہ آج بھی موجود ہے اور یہ قیامت تک موجود رہے گا. قرآن کریم کو ختم کرنے کی کوشش ہوئی.
پھر جناب سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے قرآن مجید کی تدوین کی گئی. قرآن مجید مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا تو آپ نے ایک ہی جگہ میں جمع کروا دیا. اور اس کے بعد جب حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا آپ نے مختلف صحیفے لکھ کر کے مختلف اپنے جو اسلامی مملکت کی حدود تھی ان ممالک کے اندر بھیج دیا اور وہاں پر سب کے سب ایک قرآن مجید جو اللہ کی کتاب جو محفوظ تھی اس پہ آج تک جمع ہے. اگر یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی کتاب نہیں، آپ اس کو نہیں مانتے، آپ کے اندر آج کا اتنا تیز ترین دور ہے، ہر چیز جلدی سے جلدی ہو رہی ہے، آپ کے اندر اگر اتنی ہمت ہے تو آپ قرآن مجید کے مقابلے میں ایک سورت کو لے کر آ جائیں. قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی، دنیا والوں نے جتنی کتابیں لکھی، پوری دنیا میں چکر لگا کے آ جاؤ کسی کتاب کا ایک حافظ بھی نہیں ملے گا. قرآن کریم کا اس وقت اعداد و شمار کے مطابق کہتے ہیں دنیا میں 1 کروڑ سے زائد حافظ قرآن موجود ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. اس سال ہمارے وفاق المدارس سے ایک سال کے اندر 90,000 بچے قرآن مجید کا امتحان دے رہی ہیں. قرآن کریم کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے اور مٹتے رہے ہیں. قرآن کے مقابلے میں جو بھی آیا، جس نے بھی قرآن کے مقابلے میں آ کر کے کوئی بھی بات کی یا حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ یا اسلام کی توہین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنایا ہے. کفار کے اندر یہی اناء پرستی رہی ہے، وہ اسلام کا اور دین کا مذاق اڑا کے مسلمانوں کے شاعر اسلام کا مذاق اڑا کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب علیم آتا ہے، عذاب علیم آتا ہے. اللہ پھر ان کو عذاب علیم میں ایسا دردناک عذاب پیش کرتے ہیں کہ اس جیسی مثال نہیں ملتی. ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہا گیا؟ وہ مانتا بھی تھا، جانتا بھی تھا، سمجھتا بھی تھا کہ اللہ کا نبی سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کی بات سچی ہے. وہ مانتا تب نہیں تھا، اناء پرستی تھی. کہتا اگر میں مان لوں گا تو میری یہ جو سرداری ہے، یہ جو میری وجہ ہے، یہ ختم ہو جائے گی. اور پھر رب کی ذات نے جب ذلیل اور رسوا کروایا، کفر کا سردار اسلحے سے لیس زریں پہنی ہوئی تمام حفاظتی اقدامات کے ہوتے ہوئے اللہ نے 2 کم سن معصوم بچوں سے قتل کروا دیا اور یہ پیغام دے دیا رہتی دنیا تک کہ جب تم میرے نبی کے مقابلے میں یا میرے نبی کی توہین کرو گے، میں اللہ تمہیں اس طرح بھی ذلیل کروا کے چھوڑوں. یہ ہوتا ہے. مامون الرشید یہ عباسی خلیفہ تھا، ان کے دور کے اندر اللہ کے قرآن کے بارے میں اختلاف پیدا کیا گیا کہ کس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس قرآن کے ساتھ جو محبت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کس طریقے پہ یہ کام کیا جائے. انہوں نے ایک مسئلہ اٹھایا. مسئلہ یہ اٹھایا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. مختلف ادوار آئے. 3 ان کے جو بڑے بادشاہ تھے ان کے دور کے اندر اس قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف سازش ہوئی. اور سازش بھی ایسی جو بھی یہ بات کہتا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس کا گلہ کاٹ دیتے تھے. بڑے بڑے لوگوں کو لایا گیا، انہوں نے کہا قرآن اللہ کی کتاب، کوئی پھر گئی، انہوں نے کہا نہیں اللہ کی مخلوق ہے. دلائل دیے گئے. انہوں نے کہا کس وجہ سے آپ کہتے ہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے؟ تو کہتے جس طرح اللہ نے انسان کو پیدا کیا، باقی چیزوں کو پیدا کیا، اللہ نے قرآن کو بھی پیدا کیا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے امام تھے. انہوں نے کہا ان کو لاؤ، ان کو پھیر دو، اتنا بڑا امام ہے، اگر یہ پھر گیا
لوگ خود بخود پھر جائیں گے۔ مامون الرشید اس کے دربار میں لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں، قرآن کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا کلام ہے، اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر آپ اس بات پہ قائم رہے آپ کو ایسی ایسی سزائیں دی جائیں گی۔ انہوں نے کہا سزا کی کیا بات، یہ تو اللہ کا کلام ہے، کلام حادث نہیں ہوتا، کلام پہ فنا نہیں ہوتی، انسان ہے، مخلوق ہے، اس پہ فنا ہے، وہ ختم ہو جائے گا، اللہ کا قرآن باقی رہنے والا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کو اس حالت میں اتنی سزا دی گئی، ایسی سزا ملی کہ ایک ایک وقت میں ان کے ہاتھ اور پاؤں میں 4 ہتکڑیاں اور بیڑیاں لگی ہوئی، ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر کے بادشاہ کے دربار میں لایا جاتا، پوچھا جاتا بتاؤ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا اللہ کی مخلوق ہے؟ وہ کہتے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو آپ دلیل سے مجھے بتائیں کہ اللہ کی یہ مخلوق کیسے ہے۔ وہ بات نہیں مانتے۔ آخری وقت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو لایا گیا۔ وقت کے بادشاہ نے کہا کہ اب اگر آپ نے اس کا انکار کر دیا، کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے 2 آدمیوں کو اس جرم میں، اس مسئلے پر آپ کے سامنے ان کے سر قلم کیے گئے کہ شاید اب ڈر کی وجہ سے یہ بدل جائیں، یہ اپنا نظریہ بدل دے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہتکڑیوں اور بیڑیوں کے اندر کہتے ہیں چل نہیں سکتے تھے، اور زبردستی گھوڑے کے اوپر سوار کرنے کی کوشش کی گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہتکڑیوں اور بیڑیوں کا اتنا وزن تھا اور مجھے مارا بھی جا رہا تھا، اتنی سزا دی جا رہی تھی کہ روزانہ مجھے 28 کوڑے لگتے تھے، اور کہتے ہیں جو بھی مجھے مارنے والا آتا ہر 2 کوڑوں کے بعد دوسرے بندے کو بلایا جاتا کہ تاکہ اتنے تازہ دم ہو کہ ان کو کوڑے لگے، تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب کلام اللہ کا لفظ کہتے ہیں یہ اس کو بدل دے۔ انہوں نے کہا کہ کبھی بھی نہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اس فیصلے کو کہ جس کو اللہ اپنا قرآن کہے، اللہ اپنا کلام کہے، میں اس کو مخلوق کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں حق سے کبھی نہیں پھر سکتا۔ اس بات کے اوپر 28 ماہ کے بعد جب آپ جیل سے واپس آئے، ساری دنیا نے دیکھا اتنا بڑا امام اپنے اس مسئلے کے اوپر اٹکا ہوا ہے، وہ اسی بات پہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے جب اپنے باپ کو جنازے کے لیے ان کے کپڑے اتارے، کہتے ہیں کہ میں نے ان کے جسم پر ایک جگہ بھی خالی ایسی نہیں دیکھی جہاں پر کوڑوں کے نشان نہیں تھے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب کی خاطر لوگوں کی قربانیاں ایسی، یہ ہمارے تک اس طرح نہیں پہنچا۔ وہاں جو لوگ امام موجود تھے وہ کہتے ہیں جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جس طریقے کی سزا دی جاتی تھی، جس طریقے کا کوڑا لگایا جاتا تھا، اگر ایک کوڑا ہاتھی کی پیٹھ کے اوپر مارا جاتا وہ ہاتھی بھی بیٹھ جاتا۔ کہا روزانہ اتنے کوڑے 28 کوڑے ان کو لگتے تھے، لیکن انہوں نے کہا اللہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اور آج آئے روز قرآن کریم کی توہین، اسلام کی توہین، آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین، یہ ہمیں میسج دیا جا رہا ہے، یہ اسلام کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، یہ اسلام مسلمانوں کی جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ ہمارے اپنے بھی گلے شکوے ہیں، کچھ ہماری اپنی بھی غلطیاں ہیں۔ مامون الرشید ایک بادشاہ تھا، وہ ہر سال علماء کو بلاتا اپنے دربار کے اندر، ان سے بحث اور مباحثہ کرتا۔ اس نے ایک شخص کو بلایا، ایک عالم آئے، اس نے بڑی لچکدار تقریر کی اور بڑے دلائل دیے۔ تو مامون الرشید نے اس سے پوچھا آپ کون ہو؟ نے کہا میں تو یہودی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا پردادا کے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ تو سچا مذہب ہے۔ ایسے دلائل دیے۔ 1 سال کے بعد دوبارہ مامون نے دوبارہ وہیں پہ دربار میں ان لوگوں کو بلایا، وہ مسلمانوں کا، وہ جو 1 سال پہلے یہودی عالم یہودیوں کی طرف سے آیا ہوا تھا، 1 سال کے بعد وہی عالم بن کر مسلمانوں کی ترجمانی کرنے کے لیے آ گیا۔
وہ بڑا حیران ہوا بادشاہ وقت، پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں سے جانے کے بعد اسلام کے اوپر ریسرچ کی ہے کہ مجھے پتہ چلے کون سا مذہب سچا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں عیسائیوں کی کتابیں پڑھی ہوئی تھی، میں نے تورات زبور کو پڑھا ہوا تھا، کہا میں خطاب بھی بڑا ماہر تھا، بڑا اچھا لکھنے والا تھا۔ کہا کہ میں نے جس وقت تورات کو لکھا کچھ اس کے اندر رد و بدل کی، جو الفاظ نہیں تھے وہ لکھے، جو تھے ان میں غلط مل کر کے اس کو میں نے جا کے عیسائیوں کے ہاں پیش کیا۔ پیش کرنے کے بعد ہر ایک نے خوشی خوشی اس کو لے لیا، کہا یہ تو بڑی اچھی کتاب لے کر آ گیا۔ کہا اس کے بعد میں نے انجیل کو لکھا، میں ان کے گرجوں کے اندر چلا گیا، مندروں کے اندر، میں نے ان کو جا کے یہ پیش کیا، میں نے کہا یہ آپ کی کتاب ہے۔ تینوں کتابیں ایک کتاب جس کو میں نے مختلف الفاظ میں مختلف انداز میں لکھ کر کے اس میں رد و بدل کر کے میں نے ان کو دی، انہوں نے کہا بڑی زبردست ہماری کتاب، انہوں نے اس کو خرید لیا۔ کہا اسی طریقے پر میں نے قرآن مجید فرقان حمید کو کے اندر بھی رد و بدل کی، میں نے قرآن مجید کے اندر بھی الفاظ، آیتیں، تلاوتیں جو بھی تھیں پارے ان کے اندر گڑبڑ کر کے میں مسلمانوں کے علاقے میں چلا گیا۔ جس مسلمان کے پاس بھی جاتا، امام کے پاس جاتا، وہ قرآن کو پڑھتا، کہتا یہ ہماری کتاب نہیں ہے، اس کے اندر تو آپ نے یہ رد و بدل کر دیا۔ دوسرے کے پاس گیا، اس نے بھی لینے کی بات تو دور، اس نے تو بات کرنے سے بھی انکار، خریدنے کی بات تو دور، انہوں نے تو کہا یہ ہماری کتاب ہی نہیں۔ تو میں اس وقت سمجھ چکا کہ اس دور کے اندر اگر کوئی سچا دین ہے تو وہ قرآن والوں کا دین ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سچی اور لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ اس قرآن کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہوئی، اور کل قیامت والے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دربار کے اندر شکایت کریں گے۔ قرآن کے اندر وہ شکایت موجود ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کا رسول اللہ کے آگے شکایت کرے گا، یا رب، اے میرے اللہ، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم تھی جس نے قرآن کو مہجور کر کے چھوڑ دیا، جس نے قرآن کو چھوڑ کے رکھ دیا تھا، قرآن کو صرف کسی عام اور خاص موقعوں کے لیے رکھا ہوا تھا۔ قرآن کے ساتھ جس وقت تک مسلمانوں کا تعلق تھا، مسلمان خروج پر تھے۔ آج مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑا، آج مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آج ناروے، ڈنمارک، غیر مسلم ممالک وہ مسلمانوں کے شاعر کی توہین، شاعر اسلام کی توہین کیوں کر رہے؟ کہ مسلمانوں نے خود قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج ہم نے خود قرآن سے اعراض کر دیا ہے۔ اللہ کا نبی خود کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے القیامت والے دن جا کے یہ شکایت کروں گا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کتنی، آج میرے عمل کے اندر قرآن کی عبادت کتنی، ہر انسان اپنے گریبان میں جان کے دیکھے۔ جب تک ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق تھا، ہمارے گھروں کے اندر برکتیں تھیں، ہماری بیماریاں دور تھیں۔ آج ہم نے اسباب کے پیچھے بھاگے، قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج دنیا ہمارے اوپر ایسے آ رہی ہے جیسے پرندے آ کر زمین سے کوئی چیزیں اٹھا کے لے کر جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کہ آج ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا۔ آج ہماری تلاوت، آج ہمارے گھر کے اندر پہلے مائیں بہنیں صبح میں اٹھتی تھی، گھر کے اندر تلاوت ہوتی تھی، اس وقت گھر کے اندر کا یہ ماحول تھا، نوجوانوں کو بھی صبح نماز کے لیے اٹھایا جاتا تھا۔ آج تو ساری رات موبائل کا استعمال عام، صبح پتہ ہی نہیں، جس وقت اللہ نے رحمت اور برکت نازل کرنی ہوتی ہے، جس وقت اللہ کی رحمت اتر رہی ہوتی ہے، اس وقت ہم سوئے ہوتے ہیں، اس وقت تو رحمت گزر چکی ہوتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ پہلے یہ مسائل اور مسائل، یہ بیماریاں، یہ مشکلات نہیں تھی۔ کیوں؟ اس وقت بوڑھے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا، وہ صبح سویرا اٹھ کے تہجد کی نماز کا اہتمام پورے گھر والوں کو اٹھا کے قرآن پڑھاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے۔ جس نماز کے اندر برکت، جس صبح کے اندر برکت، وہ صبح تو آج ہماری سونے کے اندر ہے، اسی وجہ سے آج ہم سو رہے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ہمارا تعلق، ہم خود بھی قرآن پڑھیں، قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ تعاون کریں، قرآن کو اپنی عملی زندگی کے اندر اپنائیں گے، یہ مسائل، یہ مشکلات، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں اللہ اس قرآن کی برکت سے اللہ ختم کر دے گا۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا